الله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. حاضرین و سامعین کرام، ہمارا درس قرآن سورہ حدید 57 نمبر سورت 47 پارے کی آخری سورت، اس کا ایک درس ہوا، 7 آیتیں درس اس کا ہو چکا ہے. آج 8 نمبر آیت سے ہم درس شروع کریں گے 10 آیت تک. اور اس سورہ مقدسہ میں رب کریم کے صفات ہم سن رہے تھے کہ شروع سے ہی سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی پاکی، وهو العزیز الحکیم، پھر له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ اللہ کی صفات ہے. والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، پھر یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. پھر اس کے بعد له ملک السماوات والارض وإلیہ ترجع الأمور. پھر اللہ کی قدرت ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وهو علیم بذات الصدور. پھر آمن باللہ، یہاں سے ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان سے جو اللہ نے تمہیں دیا، جو تمہیں دیا اللہ کی رضا کے لیے، جس میں تمہیں اوروں کا جانشین بنایا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے خرچ کیا، ان کے لیے اجر کبیر ہے. اور آج کے سبق میں جو ہے وہ پھر وہی موضوع چل رہا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہ لاؤ، حالانکہ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، کہ رسول علیہ السلام تمہیں بلا رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. یعنی اے صحابہ کرام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مخلص مومن ہو، تم نے رسول کو دیکھا، ان کی تبلیغ سنی، معجزات دیکھے، قرآن پاک کو اترتے ہوئے دیکھا، اس لیے آگے حضور کی معجزات کا ذکر آ رہا ہے. اگر صحابہ مومن نہیں معاذ اللہ تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ یہ شان صحابہ ہے کہ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے گاڑا پختہ وعدہ لیا. دیکھیں اپنے وعدوں پر وفا کرنے والے یہ جنتی ہیں، اور ان کو توڑنے والے یہ خسارہ نقصان میں. سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 27 کہ یضل به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. فاسقین کی تعریف الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک هم الخاسرون. یہ دیکھیں نقصان مند لوگوں کا ذکر. پھر سورہ رعد میں اولو الالباب، کون ہے عقل والے؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون الميثاق. پھر وہاں سے بالکل اس کا اپوزٹ جو سورت وہاں 26-27 نمبر پہ جو تھا فاسقین کا، بالکل یہاں پہ سورہ رعد میں کہ یہ ہیں خود بھی جنت میں جانے والے اور اپنے کنبے کو بھی لے جانے والے، اپنے بیوی، اپنے بچوں، اپنے دادا پردادا، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم. یہاں رب فرماتا ہے کہ اللہ نے، اور بے شک اخذہ کیا اس نے، هو ضمیر فاعل، میثاقکم ان کو تم مومنین، اگر تم مومن. میثاق کے دن رب تعالیٰ یا بیعت کے وقت عقائد و جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے معنی ظاہر ہے کہ پہلے حضور کے دعوے کا ذکر ہوا کہ وہ تمہیں بلاتا ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ اگر تم مومن ہو، ان شک کے لیے نہیں ہے بلکہ وجوب کے لیے. جیسا رب فرماتا ہے ان کان من عند اللہ،
کیونکہ یقین صحابہ کرام تمام کے تمام ایمان والے ہیں. اور آگے فرمایا هو الذی، اللہ وہی تو ہے، ينزل علی عبدی، جو اتارتا ہے، نازل فرماتا ہے اپنے بندہ خاص پر. جو آیت نمبر 23 میں ہم نے پڑھا تھا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَعَلَىٰ عَبْدِنَا. اگر اس قرآن میں تم شک کرتے ہو تو پھر اے عرب کے فصحاء علماء پھر میدان میں آ جاؤ. تم تو عرب کے وہ لوگ تھے کہ دنیا کی کسی کونے میں سنتا کہ فلاں بڑا فصیح بلیغ ہے، پہنچ جاتے، بولے چلو مقابلہ ہو جائے. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چیلنج کیا اس قرآن کے ذریعے، سورہ بقرہ میں، سورہ یونس میں، سورہ ایک آواز آ جائے تو مزل دے، سورہ ہود میں، سورہ بنی اسرائیل میں، تو بار بار چیلنج کیا نا، تا قیامت یہ چیلنج ہے نا. اور یہ بھی فرمایا ارے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. یہ تم نہیں کر سکو گے اور کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے. یہ اس قرآن کا جو چیلنج ہے، فساد بلاغت میں تم نہیں آ سکتے میدان میں. تو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا یہ آیات بینات ہیں، روشن آیتیں اتاری. کیا ہے روشن آیتیں اتاری؟ حضور علیہ السلام پر قرآن آیات یا معجزات. معلوم ہوا کہ پیارے آقا دو جہان رب کے مظہر عطم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا، نہیں بس رسول اللہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ ایمان ہے. التصدیق بما جاء محمد، یہ ایمان ہے. کیوں؟ کائے کے لیے؟ لیخرجکم، لیخرجہ یہ فعل ہے، تاکہ نکالے. اس میں فاعل کون ہے؟ اللہ ہوا، وہ اللہ نہیں، تاکہ یہ نبی پھر اللہ کی اذن سے تمہیں نکالے. کہاں سے؟ شرک کے اندھیروں سے، کفر کے اندھیروں سے، عدل کی طرف، صراط المستقیم کی طرف. جو سورہ ابراہیم میں پہلی آیت لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اب دیکھیں نسبتیں دو ہوتی ہیں. ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 57 نمبر آیت میں پڑھا تھا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ تعالی ولی ہے مسلمانوں کا اور وہ نکالتا ہے. ولی الذین آمنوا من الظلمات الی النور. اور کافر طاغوت کافروں کا ولی ہے اور وہ نور سے اندھیرے کے طرف نکالتا ہے. شرک، ظلم. قرآن پاک کی تعلیمات یہ ہمیں صراط مستقیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 9. سب سے سیدھا راستہ قرآن پاک بتاتا ہے. تو یہ نبی اس قرآن پاک کی تعلیمات، اس کی تشریح جو حدیث مبارکہ ہے، اس کے ذریعے تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالتا ہے. خالد و جہان نے کیا فرمایا؟ میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں اور تم پھر بھی اس میں پڑھ رہے ہو. تو یہاں نکالنے کا فاعل جو ہے وہ حضور ہیں. اور اندھیروں سے مراد ہر قسم کا کفر یا گناہ ہے. نور سے مراد ایمان یا نیکی ہے. یعنی رب نے آیات و معجزات اس بندہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے اتارے تاکہ وہ محبوب تم سب کو کفر سے ایمان کی طرف، معصیت سے نیکیوں کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف نکالے. اس لیے آگے ارشاد ہوا ان اللہ. اگر یخرج کا فاعل رب تعالیٰ ہی ہوتا تو آگے انہ ارشاد ہوتا. اور اس کی تفسیر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یا دوسری سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 تُزَكِّيهِمْ بِهَا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام
وہ راستہ دکھاتے ہیں جس پہ نور ہے، جس پہ دین اسلام اللہ کی رضا کے اعمال ہیں، جس پہ آپ جنت کے طرف گامزن ہوں گے، اور ان راستوں سے بچاتا ہے جو دنیا میں غلط راستے کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں، وہ جہنم کا راستہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تم پر ضرور بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، اس لیے اس نے تمہیں اپنے حبیب کی امتی بنایا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا تمہیں کہ اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو؟ کیا ہوا تمہیں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے، وارث اللہ ہی ہے نا، زمین و آسمانوں کا۔ انسان تو ویسے دعویٰ کرتا ہے، انسان تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہے نا، تو پھر اتنے بڑے دعوے و تکبر۔ تو اس میں صحابہ کرام کو ان کے طفیل سارے مسلمانوں کو خیرات و صدقہ کی رغبت دی گئی ہے، یعنی سب کچھ اللہ کا ہے، تم عارضی مالک ہو تو اللہ کے راہ میں کیوں خرچ نہیں کرتے؟ انسان جب دنیا سے جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ یہ دیکھیں سورہ نمبر 63 کی آخری آیت، یہ دیکھیں میں آپ کو ذرا بتا دوں، منافقین کی ایک آیت بتا دوں کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی؟ رب نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، وہاں فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا خرچ نہیں کرتے، اور سورہ بقرہ میں فرمایا، وہاں جملہ خبریہ تھا کہ ارے بندے کے ایمان لانے والے جو کچھ اللہ نے دیا اس سے خرچ کرتے ہیں، وہاں جملہ خبریہ تھا۔ یہاں جملہ اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 254 میں بھی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، وہاں بھی ترغیب دلائی کہ خرچ کرو جو کچھ اللہ نے دیا اللہ کے بندوں پر، اللہ کے بندوں پر، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو۔ سورہ نمبر 47 آیت نمبر 7 میں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، کس سے؟ زبان سے، مال سے، جان سے، سوچوں سے، کلام سے، جس طرح ہو سکے، اور خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں دیا۔ ما رزقنا، پتہ چلا انسان کا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ بھی اللہ نے دیا۔ جب اللہ نہ دے تو کوئی کما سکتا ہے؟ ما رزقناکم من قبل ان یاتی، وہاں کیا تھا؟ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں، نہ کوئی دوستی ہے، نہ کوئی خرید و فروخت ہے، دروازے بند ہو جائیں گے۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی، موت آ گئی، آثار موت، عزرائیل علیہ السلام آ گئے، اب یہ تڑپ اٹھا یا اللہ ربی، اب رب کہہ رہے، دنیا میں نہیں کہہ رہا تھا، تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی؟ الی اجل قریب، ایک مدت قریب تک تھوڑی زندگی دے دے، کتنی؟ فاصدق واکن من الصالحین، کہ میں جو اب اللہ بار بار فرماتا ہے کہ صدقہ کرو، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تم صدقہ کرو تمہارا مال بڑھے گا۔ خصوصاً دین اسلام پر جو علماء کرام خالی ہاتھ دین کی خدمت کرتے ہیں، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ارے ان کے ساتھ کمر بستہ ہو جاؤ گے اگر اللہ کی رضا چاہیے۔ ویسے تو ہم خرچ کرتے ہیں نا، بیجا خرچ ہو، گٹکا خور کتنا غریب آدمی ہے اور دن میں گٹکا کھا لیتے، جوان کا بچہ، اسے پوچھو نا کہ 10 روپے اللہ کا، میں خود بھوک سے مر رہا ہوں ہاں، لیکن اس کو دیکھو گٹکی کے لیے بنا لیتے ہیں، نسوار خور نسواروں کے لیے، اور ہیرونی، ارے وہ تو ایسے ہوتا ہے، میں کہتا ہوں مجنون تو اپنے گھر بیٹھ جائے، ہاں مجنون تو یہ، اگر ان دونوں کا مقابلہ ہو جائے کیا خیال ہے، مجنون اور ہیرونی کا، تو کون جیت جائے گا؟ ہیرونی تو بھائی سر ٹوٹ جائے، ہاں ہڈیاں ٹوٹ جائے، کوئی جلا دے، کہتے ہیں ہیرون تیرے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مسجد کا پنکھا مسجد کی ٹوٹی، اندر غسل خانہ میں لیٹرین میں گیا، جب خادم گئے تو ٹوٹی نکال کے وہ بھاگ بھی گیا، اللہ کی طرح۔
اللہ کی پناہ. اب دیکھیں تو خرچ ہر کوئی کر سکتا ہے، غریب بھی اور دولت مند بھی. دولت مند اپنے حیثیت سے، اور اخلاص جس کا زیادہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کے خلاف مت بولو، تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی. ہاں یہ صحابہ کی شان ہے. الحمدللہ ہمارا بھی ایمان ہے. ہاں یہ تو رب کریم ہم گناہگار پر بڑا مہربان ہے کہ ہمیں یہ ہے، شکر ہے کہ ہم ان میں نہیں ہیں، ان گستاخوں میں نہیں ہیں. خود نماز نہیں آتی. صحابہ کے خامیاں اس سے بڑھ کر کون سا بدبخت ہوگا جو میرے نبی کے صحابہ اور نبی کا نام لینے والے، اہل بیت کا نام لینے والے، اور تم صحابہ کا نام. یہ تو رسول اللہ وہ تو اس کی تو شان ہی کچھ نرالی ہے. لیکن اہل بیت اور صحابہ ان میں سے ایک کے لوگ ہیں تو کیا خیال ہے؟ سائیکل کے لیے 2 پہیوں کی ضرورت ہے، موٹر سائیکل کے لیے 2 پہیوں کی، انسان کو 2 پاؤں کے لیے ضرورت ہے. اب دونوں اگر جنت جانا ہے تو اگر ایک پاؤں کٹ گیا تو پھر ختم، جہنم میں جائے. پولیس رات پر ڈبک. صحابہ کے عیب تلاش کیے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا قربانیاں دیے جس کے تعریف خود رب العالمین فرمائے اور کہتے اے محبوب تیرے غلام کیسے ہیں؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے اگرچہ خود محتاج اور بھوکے ہوں. سورت نمبر 59 آیت نمبر 9، سورت کا نام حشر، پارہ نمبر 28. دیکھیں پورے یاد کر لو. یہ صحابہ کی شان ہے. اگر کوئی ادھر ادھر بولو، ارے بولو باتیں چھوڑو. ہم قرآن کے ذریعے مقابلہ کرتے ہیں. پہلے سب سے پہلے اللہ کا کلام، پھر احادیث مبارکہ. تاریخ تو پتہ نہیں تو نے گھڑی ہے اس نے گھڑی. صحابہ کی خامیاں میں اس کیوں مانوں ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی شان بیان کی. اب اس میں سبق میں آج بھی آ رہا ہے. وہ تو میں صدقہ کر دوں اور صالحین میں نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤں. رب فرماتے ہیں لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. اللہ ہرگز کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب ان کا وعدہ آ جائے. اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے کہ تمہارے کیا ارادے. تو یہاں فرمایا رب کریم نے کہ تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں کی وراثت سب اللہ کی ہے، اللہ ان کا وارث. تو صحابہ کی شان ہے. اللہ فرماتے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح. تو میں برابر نہیں ہے وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل جہاد کیا. انفقا من قبل الفتح، خرچ کیا، اپنی جان بھی پیش کی، مال بھی پیش کیا، سب کچھ رسول اللہ علیہ السلام کے بلانے پر. حضور کی شان کیا ہے؟ والرسول یدعوکم، آ جاؤ اللہ واحد لا شریک ہے، آ جاؤ خالق اور مالک اللہ ہے، آ جاؤ معبود برحق اللہ ہے، آ جاؤ رازق اللہ ہے، آ جاؤ زندگی اور موت اللہ کے پاس ہے. حضور نے بلایا، صحابہ میدان میں ہے اور سر فہرست صدیق اکبر ہے اور خدیجۃ الکبریٰ ہے. اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے پہلے خرچ کیا. یہ آیت مبارکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں نازل ہوئی. آپ نے ہی سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے راہ خدا میں خیرات کی، صدقہ کیا، سب سے پہلے عقائد و جان کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہوئے کہ یا رسول اللہ سب کچھ حاضر. حضور جو فرماتے بولے، حضور نے فرمایا سچ فرمایا، کبھی تردد نہ کیا کبھی. اس لیے تو سب سے پہلے نمبر کے شانوں والے ہیں. حضور نے اپنی زندگی میں صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے کیا شان ہے. حضور نے فرمایا میں نے ہر ایک کے احسان اتار لیے لیکن ایک ہستی ایسی ہے کیا شانوں والے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس موڑ پر آپ دیکھیں، رفاقت میں دیکھیں، صداقت میں دیکھیں، ایمان میں دیکھیں، سفر میں دیکھیں، حضر میں دیکھیں، قربانیوں میں دیکھیں، مال و سر میں دیکھیں، صدیق اکبر نے کبھی پیچھے موڑ کے نہ دیکھا. ہائے ہائے کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو شان صدیق اکبر میں کہتا ہوں انکار نہ شک بھی کرے بدبخت ہے. جس کا ناطق قرآن ہے، رب المنان ہے کہ ان کے برابر کوئی نہیں ہے. صدیق اکبر کے برابر کوئی نہیں ہے. اس لیے خلیفہ اول ہے
اور رسول اللہ علیہ السلام کے دنیا میں بھی ساتھ ساتھ رہے، کبھی جدا، اس اتنے قریب کوئی نہیں ہوئے جو صدیق اکبر ہوئے، ہاں، اور محشر کے دن میں بھی یہی ہوگا، ہاں، اور زندگی میں دیکھیں برزخ میں بالکل ساتھ ساتھ، اس اتنا قریب کوئی ہو سکتا ہے یار، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وقاتل اور جہاد کیا، خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتے۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ مرتبے میں جنہوں نے پہلے ایمان لایا، پہلے خرچ کیا، یہ زیادہ اعظم، اس میں تفضیل ہے، یہ زیادہ بلند ہیں، اعظم ہیں، بڑے ہیں درجوں میں ان سے جنہوں نے خرچ کیا اس کے بعد اور جہاد کیا۔ اب صحابہ میں بھی تو مراتب ہے نا، سے معلوم ہوا کہ کوئی مسلمان صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب صدیق اکبر کے برابر اللہ خود فرماتا ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہے، صدیق اکبر کے برابر کوئی نہیں ہے، تو بعد والے کون ہیں؟ ہمارا الحمدللہ عقیدہ ایسا کہ صحابی کے برابر دو، جس نے سوچ بھی لیا کہ اس کے برابر، یہاں تو نبی کی برابری کی دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں بس ہمارے جیسا ہے، اور ہمارے جیسے دو ہاتھ، ارے تیرے ہاتھ اس جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، اس کے ہاتھ اڑ جائے تو اللہ اکبر کبیرہ، کیا سوچ، کس زبان سے یہ کلمات منبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں۔ صحابہ بھی برابر نہیں ہے، اور کسی مسلمان کا عمل صحابی کی طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ کو پیارے آقا دو جان کی خدمت کا موقع ملا اور ان کے اعمال کی قبولیت کی سند رب کی طرف سے آ گئی، اللہ نے ان کا انتخاب کیا کہ رسول اللہ کے ہم نشین بنے، اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ والوں کے ہم نشینے کوئی برابر نہیں ہو سکتا، ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا او نشینت در حضور اولیاء، اللہ والوں کی ہم نشینی اختیار کرو، بولے یہی تو اللہ کی ہم نشینی ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھا کریں، اللہ والوں کی پہچان بھی پیدا کرو، جس کے زبان پر قرآن و حدیث مبارکہ ہو، ایسے نہ ہو کہ دوسری طرف چلے جاؤ۔ وَكُلًّا، ہر ایک کے ساتھ، ہر صحابی کے ساتھ امیر معاویہ کی شان آ گئی۔ امیر معاویہ کی کتنی شان ہے؟ 64 مربع کلومیٹر، کتنے پہ؟ کیا غیروں کا کیا مولا منہ کالا، کیا جو رسول اللہ نے دعا دی وہی ان کے حق میں قبول ہے۔ وہ اتنے نہیں، پتہ نہیں کتنے لاکھ، وہ اس پر پورے پر ان کی جو ہے نا حکومت رہی، اور سب کو ایسے زیر کیا کہ کوئی آنکھیں نہیں اٹھا سکے۔ امیر معاویہ نے جو باطل قوتوں کے ساتھ جو کیا نا، تاریخ گواہ ہے، جو سبق دیا ان کو، جو ان کے قبلے درست کیے، شانوں والے، کیونکہ میرے نبی کی دعا تھی، ہاں، میرے نبی کے زبان سے جو نکلا اس کو ہادی و مہدی بنا دے، کاتب وہی ہوئے، اتنے مرتبے۔ بولے امیر معاویہ کون ہے؟ کہتے جن کو بدعتی دے کر بھونکے کتوں کی طرح، اس کو بولے وہی اس کی شان ہے جس کو دیکھنے والے بھونکے۔ کتنے شانوں والے، پتہ نہیں کہاں تک بدبخت اپنا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا الحسنہ، جنت کا وعدہ، تمام ہر صحابی نبی جنتی۔ یہ دیکھیں یہاں سے سورت نمبر 57 آیت نمبر 10، تلک عشرۃ کاملہ، اس میں رب کریم نے فرمایا ہر صحابی سے رب کریم نے جنت کا وعدہ کیا۔ معلوم ہوا کہ زمانہ اور وقت کے اعتبار سے اعمال کا ثواب زیادہ یا کم ہوتا ہے۔ رمضان میں نماز و صدقہ اور روزے کا درجہ زیادہ، ایک فرض کا 2 رکعت فرض پڑے کتنے کے برابر ہے؟ 70۔ حرم شریف میں 2 رکعت کا ثواب 1,00,000، مدینہ تو طیبہ میں، یہ دیکھیں، تو یہ تو ماننا پڑے گا نا۔ اور یہ گناہگاروں کے لیے، ہاں کہ ارے نہیں، پھر تو بھائی کہاں سے کہاں، پھر تو یہ تو وہاں کی یہ تو دیکھیں 1,00,000 پہ گیا،
پھر 1 لاکھ کو جو ہے اس کو 70 میں ضرب دے دے پھر 70 لاکھ ہاں پھر تو خوش نصیب ہی ہے. لیکن یہ معنی نہیں کہ وہاں 2-3 نمازیں پڑھوں گا آ جاؤں گا چھٹی ہو جائے گی، زندگی کی نمازیں پوری ہو گئی، یہ نہیں ہے. نمازیں پوری پڑھنی ہیں. اللہ پوری نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی اے مسلمانوں، اس اختلاف کی وجہ سے تم بعض صحابہ کی تنقیص نہ کرنا. ان کے درجے اگرچہ مختلف ہیں مگر ان سب کا جنتی ہونا بالکل یقینی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے. وعد اللہ الحسنہ، حسنہ کے معنی جنت. اور سورت نمبر 24 آیت نمبر 55 وہاں کیا ہے سورہ نور میں وعد اللہ المؤمنین، وہاں کیسے پیارا وعدہ اللہ تعالیٰ پر، وہ بھی شان صحابہ ہے. تمام تفاسیر دیکھ لیا کریں کہ مفسرین کرام نے کیا فرمایا، امت نے علماء نے اس پر پھر کیا گفتگو کی. اہل بدعت کو چھوڑو، اہل سنت کے طرف آؤ. یہاں دیکھیں کہ درجے بلند ہیں لیکن سب جنتی ہیں، بالکل یقین ہے، کیونکہ رب وعدہ فرما چکا ہے. سے 2 مسئلے معلوم ہے. ایک یہ کہ تمام صحابہ عادل و متقی ہیں، کیونکہ سب سے رب نے جنت کا وعدہ فرما لیا. جنت کا وعدہ فاسق سے نہیں ہوتا. تاریخی واقعات میں سے کسی کا فسق ثابت کرے وہ جھوٹا ہے. میں نے ابھی کہا نا کہ تاریخی واقعات پر تو قرآن کے مقابلے میں لاؤ گے، جب رب ذوالجلال نے جو فرمایا وہی سچ ہے. تاریخ کو ہم کیا کریں. مشاجرات میں بار بار کہتا ہوں، اس میں حکمتیں ہوتی ہے، سمجھانا ہوتا ہے آنے والوں کو. پریکٹیکل عمل تمہیں بتایا کہ یہ ہے. سورت نمبر 3 آیت نمبر 135 کی آیت میں سناتا ہوں کہ یہ بھی جنتی ہے. کون سی آیت؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. کہ ان کے لیے بھی اللہ نے جنت بنائی، اڑے نہیں رہتے. تو یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں یہ ایک سنت ہے آدم علیہ السلام ہے اور ایک سنت شیطان ہے. ہاں شیطان نے غلطی کی، اس پر اکڑ گیا، بولا میں نے غلطی تھوڑی کی، انا خیر. آدم علیہ السلام کوئی انبیاء معصوم ہے لیکن پھر بھی اپنی اولاد کو قیامت تک اولاد آدم کو سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا یہ کیوں کھا. غالباً تجھے مراد ہے سورہ اعراف میں ربنا ظلمنا انفسنا. بولا ارے یہ کہہ دو اللہ تعالیٰ تو ہاں تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے. تو وہ تاریخی واقعات جو تلاش کرتا ہے صحابہ کرام کے خلاف، یہ سب سے بڑا جھوٹا اور مکار ہے. قرآن سچا ہے. دوسرے یہ کہ جو صحابہ بوقت مشکل خادم رہے ان کا بڑا درجہ ہے. لہذا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے والے ہیں، کیونکہ آڑے وقت کے ساتھی ہیں. ہاں مشکل وقتوں میں یہی ساتھ رہے اور جنتوں میں بھی ساتھ رہیں گے، اور ان سے محبت کرنے والے وہ بھی ساتھ رہیں گے. المرء مع من احب، انسان انہی لوگوں کے ساتھ رہے گا جن سے انہیں محبت ہے. لیکن محبت کرنے والوں کے طریقوں کو بھی پسند کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنتوں کو عملی جامہ کیسے پہنایا، کبھی غیر کے طرف نہ دیکھا. تو یاد رکھو جو کسی صحابی کے بارے میں آپ کو دلائل دے اور آپ کو سنے تب بھی آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. مجھ سے سوالات آتے ہیں نا، سوالات کرتے رہو واٹس ایپ وغیرہ پہ، تو میں یہ سوالات میں نہیں سنتا ہوں. میں کہتا میں سننے کو بھی تیار نہیں. یہ جو سوال صحابہ کے بارے میں اٹھا رہے میں ان کی بات سنوں؟ واہ. اب کوئی کہتے ہیں نا اس طرح، غالباً امام ابو حنیفہ کا وہ ہے کہ کوئی آپ کو کہتے کہ فلاں نبی ہو اپنی نبوت پر، تو کہتے دلائل دے، تو کہتے تو کافر ہو گیا. کائے کے دلائل دے؟ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا نبی بعدی، تو کس کی دلائل دے رہے؟ اب دلائل چاہیے، تیرا تو ایمان ہی ختم ہے. تو صحابہ کے لیے اعلان قرآن میں جا بجا ہم یہ رضی اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، رسول اللہ کا علیہ السلام کا فرمان ہے، ہمارا اسی پر ایمان ہے. پھر بھی جو سوال کرے تو ہم تو کہتے تو شیطان ہے، تیری بات کیوں سنے؟ کیوں سنے؟ کیا اس میں شک ہے؟ اپنا ایمان برباد کریں. تو یہ ہمیشہ یاد رکھو ان لوگوں کی بات قابل سماعت ہو نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس پر.
1400 سال گزر گئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زلزلے آئیں گے، زمین میں لوگ دھنسیں گے. جو پچھلے سے پچھلے عراق اور ترک اور شام کے زلزلے پہ میں نے جو بیان کیا، ترمذی شریف کی حدیث، اس میں آخری بات کیا تھی کہ یہ بدبخت لوگ جن پر زلزلہ ہے یہ اگلے لوگوں کی خامیاں نکالیں گے، ان کے بارے میں بری باتیں کریں گے. ہمارا تو عقیدہ ہے اگر آج جتنے مشکلاتوں کا سامنا ہے تو ہم کہتے ہیں گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ سما نے ہم کو دے مارا. اور وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر معزز تھے یا نہیں تھے؟ العزت للہ ولی رسول ولی المؤمنین، وہ تھے شان والے. آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، گر تم ہی خواہی مسلمان زیستن، اگر تمہیں مسلمان ہونے کی حالت ایمان میں جینا، مسلمان تو کہتے میں جیوں، تو نیس ممکن جز با قرآن زیستن. پھر قرآن پاک سے لو لگاؤ، ان کو پڑھو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم اس قرآن کے بارے میں کیسے سمجھایا. کیونکہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، بہت ساری قومیں عروج پر جاتی ہیں جب انہوں نے اللہ کے پیارے کلام کو تھاما، وَيَدْعُ بِآخَرِينَ، اور دوسرے وہ جو ہے وہ گر جاتی ہیں جنہوں نے اس کو چھوڑا. لہذا القرآن حجت لک او علیک، قرآن پاک تیری نجات کا ذریعہ ہے یا تیری بربادی کا ذریعہ ہے. اور دلوں پر جو زنگ لگتا ہے، گناہوں سے انسان آلودہ ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا قرآن پاک سن لیا کرو، ارے تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے. یہ کیوں کہ سورت نمبر 7 آیت نمبر 204 میں ہم نے پڑھا کہ جب قرآن پڑھا جائے، ارے تم سنو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوگی. اور یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک سننے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے. حاضرین و سامعین جتنے بھی یا اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سننے والے سب کی مشکلیں آسان فرما، صراط مستقیم پر گامزن فرما. پیارے کلام کو سن کر اس کو عملی جامہ پہنانے والے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ خیرات کرنے والے، پیارے نبی کہ پیاری پیاری سنت و شریعت کو سیکھ کر عمل کرنے والے بنا دے. پیارے خصوصاً پیارے نبی کے پیارے صحابہ کے بارے میں ہمیں یا اللہ تعالیٰ جو اسلاف نے عقیدے دیے ہیں اسی پر گامزن فرما. کریم اللہ ایسے لوگوں کے ہم نشینی سے بچا جو ہمارے اسلاف کے بارے میں وہ خامیاں نکالے اور ہم ایسے سر جھکا کے سنیں. یقیناً اس سے بڑا تو مجھے تو بات عجیب سا لگتا ہے کہ تو نے وہاں یہ بات سنی کیوں، ہاں یہ بات سنی کیوں. کریم اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی ہمیں بچا. ہمارا عقیدہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری قبر بھی نہ ہو. یا اللہ تعالیٰ جو تیرے نیک بندے ہیں انہی کی قبرستانوں میں ہمارا دفن ہو. کریم اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.